رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا سبق عورت اور معاشرہ اور اس میں اسلام کا جو راہ اعتدال ہے اس کا بیان آج کا موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے اور عورت کے بغیر مرد نامکمل ہے۔ مرد اور عورت دونوں مل کر اس معاشرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ عورتیں اس دنیا میں نہ ہو تو آپ اس دنیا کا اندازہ کر لیں کیا ہوگا۔ مرد دنیا میں نہ ہو اور صرف عورتیں ہوں تو آپ اندازہ کر لیں کیا ہوگا۔ یہ جو تفریق ہوئی، یہ تفریق اسلام کی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور دونوں کو تکریم دی، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ایک باعزت مخلوق، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ اس میں نہ عورت کی کہیں تذلیل کی بات ہے اور نہ مرد کی کوئی تذلیل کی بات ہے۔ اگر ہم عورتوں کے حقوق بیان کرنا شروع کر دے یا صرف مردوں کے حقوق بیان کرنا شروع کر دے، بعض علاقوں میں مردوں کے حقوق ہی بیان کیے جاتے ہیں، عورت کو حکم دیا جاتا ہے تم نے مرد کا تابع بن کر رہنا ہے اور تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے، مرد خواہ باپ ہو، خواہ بھائی ہو، خواہ شوہر ہو، بس اس کے اختیارات ہیں اور تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں یعنی جہاں مرد کی کا تسلط ہے اور برتری ہے، جہاں عورتوں کی برتری ہے، جہاں عورتیں چاہتی ہیں عورتوں کو حقوق ملے، تو دونوں اپنے اپنے حقوق کی بات اگر کرے۔ اور آج کے زمانے میں اسلام کے خلاف سب سے بڑھ کر اگر استعمال کیا گیا تو وہ عورت کے حقوق کو استعمال کیا گیا، اور ان لوگوں نے استعمال کیا جنہوں نے کبھی عورت کو کوئی حق نہیں دیا، اور اس کے خلاف اور اس نظام کے خلاف استعمال کیا جس نظام میں مسلسل اور ہمیشہ آج تک موجود ہے قرآن و سنت، جہاں عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے، جہاں عورتوں کا مقام ہے، جہاں خواتین کی تکریم اور عزت ہے۔ تو اگر کہیں مردوں کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو عورتیں کہیں گی ہمارا کیا ہوگا، لیکن اگر کہیں عورتوں کے حقوق پر بات شروع ہو جائے کہ بس حق تو عورت ہی کا ہے تو مرد کہیں گے کہ پھر ہم کس کام کے۔ اور یہ جو اسلامی معاشرے کے بلند اقدار کے خلاف نعرے لگائے گئے، عورتوں نے نعرہ لگایا کہ ہم شوہروں کی اطاعت اور اتباع نہیں کر سکتی، ہم سالن نہیں پکا سکتی، ہم گھروں کے کام کاج اور کچن کے کام اور شوہر کی خدمت کا کام یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سفر کیا ہوگا، جو لوگ ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو اچھی طرح تجربہ ہوا ہوگا۔ ہماری بچیاں ہوتی ہے
جہاز میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو کتنے احترام کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ایک خاص تربیت دی جاتی ہے۔ مہمانوں کو اپنے خوش رکھنا ہے، اگر وہ کوئی غلط بات بھی کہیں، کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بیٹھتے، مسلسل سفر کرنے کے موقع ملتے ہیں تو کبھی کبھار کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یہ ان جو ہماری بچیاں ہیں ایئر ہوسٹس، ویسے تنگ کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں ہم بیٹھتے تو ایک شخص تھا، اس بس ویسے اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے نا لوگوں کو، تو اس بچی کو اس نے گھنٹی بجائی، وہ آئی، کہتا میرے سر میں درد ہے، مجھے گولی چاہیے۔ تو جا کر اس نے اپنے جہاں ان کے پاس انتظام ہوتا ہے وہ ایک گولی لے کر آئی، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، دوسری گولی چاہیے، فلان چاہیے۔ تو وہ چلے گئی، وہ دوسری ایک کوئی گولی تلاش کر کے لے آئی۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ مجھے نہیں فلان یہ نہیں ہے، وہ دوسری گولی چاہیے، تو میں نے اس بچی کو بلایا، میں نے آواز دی، اس نے کہا سر کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے پاس یہاں جہاز میں ایئر گارڈ ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کے پاس ایک گولی ہے، وہ اس کو چاہیے۔ یہ اصل میں کچھ تو یہ ہوتا، لیکن عموماً اس کے باوجود یہ جو 3 دفعہ 4 دفعہ اس نے بلایا، واپس کیا، لیکن اس بچی کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے مسکرا کے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، آپ نے مہمان کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ اب سب کا تجربہ ہوگا۔ میں ادھر دیکھتا ہوں، آج آپ کو اس لیے میں نے مثال دی کہ ہماری خواتین بہنیں، ہماری بیٹیاں اس کو اچھی طرح جان لیں کہ یہ یورپین کلچر بھی ہے اور یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے کہ ایک خاتون روزانہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ کم از کم 100 سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، چند ٹکوں کی، چند روپے کی تنخواہ کے لیے، اور بڑے احترام سے کرتی ہے، چائے بھی رکھتی ہے، پانی بھی رکھتی ہے، کھانا بھی رکھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، پوچھتی ہے، جب یہ بلاتا ہے فوراً آتی ہے۔ اور جو شخص پورا دن رات لگا کر محنت مزدوری کر کے ان خواتین کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی بیوی کی تمام ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے، اور اب ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور جب یہ کوئی غیر ضروری ڈیمانڈ بھی کرتی ہے تو شوہر کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرے، اور جب اس کی بس کی بات ہوتی ہے تو پورا کیے بغیر گھر میں نہیں آتا۔ اس کے لیے ایک گلاس پانی رکھنا، یا ایک چائے کا کپ رکھنا، یا ایک سالن اور روٹی سامنے رکھنا، جب وہ تکا ہوا مزدوری محنت کر کے گھر آتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اب یہ وہ تضاد ہے جو ہمارے معاشرے، لیکن یہ تضاد ہمارے معاشرے میں نہیں تھا۔ ہماری خواتین اس بارے میں کوئی شک نہیں رکھتی تھی، وہ گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی، اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی تھی، اور ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ مشکل کہاں سے آئی؟ جہاں مشکلات بہت زیادہ تھی، وہ مشکلات ہمارے ہاؤس میں انہوں نے شیئر کر دی۔ انہوں نے نعرہ لگایا خواتین کو حقوق نہیں ملے، تو حق کیا دیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے حق کیا دیا۔ اب ہماری خواتین بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں، اگر تھوڑا سا غور کرے، میں صرف غور کے لیے ایک بات کہتا ہوں اور آپ کے ذہن کے اور دل و دماغ کے دروازے کھولتا ہوں، پھر آپ غور کریں کہ آج جو خواتین کے حقوق کا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہ حقوق کیا دیے ہیں؟ حق یہ دیا کہ اسلام نے عورت کو کہا تھا تم گھر میں بیٹھی رہو۔ جہاں اسلام نے عورت کو ایک زبردست قسم کا حق دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسلام نے حکم دیا گھروں میں آرام سے بیٹھی رہو، اور جاہلیت کے زمانے کے سج دج کی طرح باہر مت نکلا کرو۔ آپ کی ذمہ داریاں سارے مردوں کی ہیں، مرد نے کما کر لانا ہے، آپ کو کھلانا ہے، آپ کو پہنانا ہے، آپ کا علاج کرنا ہے، جو کچھ ذمہ داری، مالی ذمہ داری ہے، وہ تمام کی تمام ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے اسلام نے۔
تو نعرہ کیا لگا؟ نہیں، یہ تو پابندیاں ہے، عورتوں کو تو حقوق ملنے چاہیے۔ حقوق نسواں پر تنظیمیں بن گئی، یورپین لوگوں نے تنظیمیں بنائی، بڑا پیسہ خرچ کرنے لگے۔ تو حق کیا دیا؟ تم نے بھی مزدوری کرنی ہے، تم نے بھی نوکری کرنی ہے، تم نے بھی بازار میں دکاندار بننا ہے، تم نے بھی جا کے مردوں کی طرح، یہ جو نعرہ لگایا گیا نا خواتین کے سامنے، مردوں کے شانہ بشانہ، اب اللہ نے شانہ بشانہ نہیں بنایا، اللہ نے مرد کو ذمہ داریاں دے دی، عورت کو ذمہ داریاں نہیں دی۔ عورت کی اپنی ایک ذمہ داریاں متعین ہے، گھر کے اندر رہ کر یہ جو بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی خواتین جو بچوں کو سنبھالتی ہے، ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے ہو جاتے ہیں، بچے ایسے پریشان کر دیتے ہیں کہ ماؤں کو تو میں تو خود حیران ہو جاتا ہوں ماں کو، کہ ماں کیسے ان بچوں کے ساتھ گزارا بھی کرتی ہے، پیار و محبت بھی کرتی ہے، تنگ بھی نہیں ہوتی۔ ہم تو چند منٹ میں تنگ ہو جاتے ہیں بچوں سے، لیکن یہ ماؤں کی ایک ایسی ذمہ داری ہے جو فطری ذمہ داری ہے، بڑی محبت کے ساتھ کرتی ہے۔ ان ماؤں پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ تم نے کما کے لانا ہے اور لوگوں کو، مرد کو کھلانا ہے، یہ اللہ نے ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اب جو دنیا نے ذمہ داریاں دے دی اور تنظیمیں بن گئی، حقوق نسواں کی تنظیمیں بنا کر پھر خواتین کے حقوق کا نعرہ لگایا۔ ہم نے کہا یہ تنظیمیں فلسطین میں اور غزہ میں جو خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے گود کے اندر بچوں کو شہید کر دیا گیا اور ہسپتالوں کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، ان کی گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا گیا۔ ان خواتین کے حقوق والی تنظیمیں وہاں کہاں تھی؟ لیکن نعرہ یہ لگا ہے تم نے بھی مزدوری کرنی ہے، تم نے بھی محنت کرنی ہے، تم نے بھی، جو ہم کہتے ہیں نا، اکثر طلبہ کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسٹوڈنٹ لائف کے بعد پھر آپ کا ایک اور لائف جو عملی زندگی، پریکٹیکل لائف شروع ہوتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک اور زندگی بھی ہے جس کو فوٹوسٹیٹ لائف کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے کاغذات کو فوٹوسٹیٹ کر کے فائلیں بنا کر دفاتر میں تقسیم کرنا ہے اور فلان جگہ بھی پہنچانی ہے، یہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے۔ انہوں نے عورت کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی اس کام میں لگا دیا۔ ضرور تم نے ملازمت کرنی ہے، تم نے نوکری کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم تو تمہیں حقوق دے رہے ہیں۔ مزدور اور مرد مزدوری کرتا ہے، عورت بھی مزدوری کرے گی، کہتے ہیں یہ ہم آپ کو حقوق دے رہے ہیں۔ عورتیں اپنے، یعنی مرد اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، مزدوری اور محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کہتے ہیں عورت نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ تو حقوق اور ذمہ داریوں میں تو فرق بھی ہماری خواتین نے نہیں سمجھا۔ نعرہ لگایا جی بالکل ہمیں حقوق چاہیے، تو حقوق تو اللہ نے دیے ہیں، حقوق تو اللہ کے رسول نے دیے ہیں۔ گھروں کے اندر مردوں کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جس نے خواتین کو حقوق دیے، جس نے خواتین کو سہولتی دی، رعایتی دی، اس نظام کے خلاف عورتوں کو اکسایا کہ نہیں، اسلام نے تمہیں حقوق نہیں دیے ہیں، ہم تمہیں حقوق دیتے ہیں۔ حقوق یہ ہے کہ اسٹیج کے ڈراموں میں تم ناچ گانے میں شریک ہو، مردوں کا دل بہلاؤ، کہتے ہیں ہم تمہیں حق دیتے ہیں۔ صابن کی ڈبی پر تمہاری تصویر ہوگی، اشتہار کا ذریعہ تم بنے گی، تمہاری تصویر، تمہاری ویڈیو، اور ڈراموں میں، فلموں میں لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے تم نے ضرور باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہم تمہیں حق دیتے ہیں۔ اب یہ کہاں کا حق ہے؟ یہ تو ذمہ داریاں ہے۔ خواتین پر بوجھ ڈالا گیا، مجبور کر دیا گیا اور ایسے اکسایا گیا کہ گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ ہمارے گھروں کے نظام کو ان ناروں نے خراب کر دیا۔ میاں بیوی کے تعلقات کو، جو محبت کا تعلق تھا، پیار کا تعلق تھا، اس کو خراب کر دیا۔ ہمارے یہاں مسائل پیدا ہو گئے اور پھر یہ ایسے شوشے چھوڑے گئے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے ساتھ بہت ساری چیزیں تعلق نہیں رکھتی۔ اب میں سے قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت نے کتنے جوڑے، کتنے سوٹ رکھنے ہیں اور کتنے پہننے ہیں؟
آپ مرد نے کتنے پہننے ہیں، کھانا کتنے مقدار میں ہونا چاہیے، اور کھانا تیار کون کرے گا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں شوشہ بنایا گیا، مرد کی ذمہ داری یہ ہے اور عورت کی ذمہ داری کچن سنبھالنا بالکل نہیں ہے، خاتون بالکل اس سے آزاد ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک عالم دین تھے، ایک عالم عورت کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، تو انہوں کا اختلاف آ گیا۔ اختلاف اس پر آ گیا کہ وہ عورت نے کہا، سمجھدار خاتون تھی لیکن بہرحال جہاں اس نے سوچا اور اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے یہ کچن کا کام کرنا، گھر کی رکھوالی سنبھالنا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہیں دیکھ لو، مجھے بتاؤ، میں نے بھی پڑھا ہے، تم نے بھی پڑھا ہے۔ تو شوہر حیران ہو گیا، اس نے کہا واقعی مجھے بھی پتہ نہیں ہے، یا مجھے ایسی کوئی آیت حدیث تو معلوم نہیں ہے اس میں لکھا ہو کہ یہ کھانا خاتون نے پکانا ہے، بیوی نے کھانا تیار کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا، دونوں سے، کہ یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ خاتون سے میں نے کہا، بہن آپ ٹھیک کہتی ہے، بالکل آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو وہ خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا قرآن و سنت میں ایسا کوئی لفظ، کوئی آیت موجود ہے جس میں یہ شوہر کی ذمہ داری ہو، وہ کھانا پکائے گا، کچن سنبھالے گا، سارے کام وہ کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب نہیں ہے تو پھر جاؤ بازار میں، برگر خریدو، سینڈوچ خریدو دونوں اپنے اپنے لیے، اور ادھر کھا کے آ جاؤ، مزے کرو۔ یورپ میں یہی ہوتا ہے، شوہر نے خود اپنا جو میاں ہے وہ خود، اور بیوی خود اپنا اپنا انتظام کرتی ہے، تو تم بھی کرتی رہو۔ یہ تو انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے ہاں اکثر لوگ مری چکر لگانے آتے ہیں، تو 3-4 لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں ٹور پر آتے ہیں تو ڈیوٹی نہیں لگاتے، یہ ایک دن میں تم نے سامان خریدنا ہے، تم نے پیسے سنبھالنے ہیں، تم نے حساب کتاب کرنا ہے، تم نے کھانا پکانا ہے، تم نے پانی لانا ہے، یہ سب مل کر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ابھی تم نے اکٹھے رہنا ہے تو شوہر باہر سے کما کر لاتا ہے، تو بیوی گھر میں ہے تو وہ کھانا تیار کرے گی، شوہر آئے گا تو دونوں پیار و محبت سے کھا لیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب اس میں جو راہ اعتدال ہے وہ یہی ہے۔ اصل جو کام ہو یہ نہیں تھا، یہ اختلاف ہمارا نہیں تھا۔ اکثر اسلام پر یہ اعتراض کرنا، آج تک یہ اعتراض مسلمان خواتین میں کوئی اثر نہیں کر سکا ہے۔ اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے ہیں، تو کیسے نہیں دیے ہیں؟ دیکھیے میراث میں آدھا حصہ دیا ہے۔ یہ جو خواتین بیٹی ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں تو مجھے اس میں مزہ محسوس ہوتا ہے کہ خواتین سامنے سنیں اس بات کو کہ یہاں خواتین کی ناسمجھی ہے۔ اس نعرے میں اپنی آواز شامل کرنا، اگرچہ ہماری خواتین نے نہیں شامل کیا۔ میں صوبہ خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے، میں وہاں کی خواتین کو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہاں مری کی خواتین میں بھی کوئی ایسا سوال نہیں آیا ہوگا۔ کہیں میں نے عدالت میں ایک دفعہ بار روم میں میرا درس تھا، سارے وکیل، سارے جج بیٹے تھے، وہ فیملی کورٹ کی جج بھی بیٹی ہوئی تھی دیر میں۔ تو میں نے سب سے سوال کیا، میں نے کہا وہ کلا تو وہ کلا ہے، ان کو تو معلوم ہے، لیکن میں ججز صاحبان سے پوچھتا ہوں۔ فیملی کورٹ کی جج خاتون تھی، وہ بیٹی ہوئی تھی سٹیج پر۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہے میراث کا جس میں کسی خاتون نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے اللہ نے جو حصہ دیا ہے وہ توڑا ہے، آدھا ہے، مجھے پورا حصہ دے دے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اس پر راضی نہیں ہوں؟ وہ سب خاموش ہو گئے۔ آپ لوگ بھی حیران ہو گئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے مری کی عدالت میں کہیں یہ کیس نہیں ہوگا کہ کسی خاتون نے یہ درخواست دی ہو کہ وہ جو اللہ نے آدھا حصہ دیا ہے، میں آدھی کی بھی حقیقت بتاتا ہوں، لیکن کہیں ایسا کوئی کیس نہیں آیا ہوگا کہ خاتون نے درخواست دی ہو کہ یہ آدھا میں نہیں لیتی، مجھے پورا حصہ دے دے، مرد کے برابر دے دے۔ کسی خاتون کی درخواست، ورنہ اگر یہاں کوئی بیٹا ہو تو مجھے بتا دے۔ میں نے پنجاب میں بھی لوگوں سے پوچھا ہے، بھئی یہ اس عدالت میں یہاں کوئی کیس ایسا آیا ہے کسی خاتون نے درخواست دی ہے؟ خاتون تو یہی درخواست کرتی ہے، میرے اللہ نے جو مجھے حصہ دیا ہے وہی مجھے دے دو، بس اس پر میں راضی ہوں۔ بھائی ظالم بن جاتے ہیں اور وہی حصہ بھی نہیں دیتے۔ وہ جو کہتے ہیں آدھا ہے، وہ آدھا بھی خواتین کو نہیں ملتا، بیچاری عدالتوں کے دروازے کٹکھٹاتی ہے۔ جو بڑا سب سے ظلم ہے وہ تو یہی ہے
کہ لوگ کہتے ہیں اسلام نے خاتون کو حصہ نہیں دیا. نہیں، اسلام نے دیا، مسلمان نے نہیں دیا. اب مسلمان کی غلطی لوگ اسلام پر توپ دیتے ہیں کہ اسلام نے ایسا نہیں کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آدھا کیسے ہے. چونکہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمارا تو ایمان ہے، اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے. لیکن کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کوئی لاجک ہو، کوئی دلیل ہو، تو دلیل بھی دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ میں، صرف ایک دفعہ ہے، قانون کے دفعات ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ایک ضابطے میں للذکر مثل حظ الانثیین کی بات کی ہے. مرد کو عورت کا دوہرا حصہ ملے گا. یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹا 2 لاکھ لے گا اور بیٹی 1 لاکھ لے گی. بعض لوگ اس کو چھپا چھپا کر بیان کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں. تو بالکل یہی ہے، یہ لڑکا 2 لاکھ لے گا، عورت 1 لاکھ لے گی، یہ لڑکی. اب اس کی بات کیا ہے، یہ لڑکا اپنے لیے شادی کرے گا تو اپنی بیوی کو مہر دے گا، تو کم از کم غریب لوگ بھی 1 لاکھ روپے تو دیں گے نا آج کل کے زمانے میں. تو 1 لاکھ روپے اس نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا. اور اس لڑکی کے ساتھ جو مرد شادی کرے گا وہ بھی کم از کم کوئی 1 لاکھ روپے کوئی چیز تو دے گا نا. تو لڑکی کے پاس اب کتنے ہو گئے؟ 2 لاکھ. لڑکے کے پاس کتنا رہ گیا؟ 1 لاکھ. اب آگے دیکھیے، اس عورت کے جس مرد نے شادی کی ہے، اس کا پورا نام نفقہ اس مرد پر ہے. اس عورت پر اس 2 لاکھ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے نہیں رکھی، آپ رکھتے ہیں وہ تو الگ بات ہے. اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. وہ خود اس مال میں سے خرچ کرتی ہے، شوہر کو دیتی ہے، بچوں پر خرچ کرتی ہے. یہ اس کی مہربانی ہے اور شکریہ ادا کیا جائے گا. لیکن یہ مرد کی ڈیوٹی ہے، اس نے اس عورت کی کفالت کرنی ہے، نام نفقہ پورا. اب اس کا 1 لاکھ بھی کم ہو رہا ہے، اس کے 2 لاکھ ہے. 2 لاکھ کو اگر یہ کاروبار میں لگاتی ہے، یہ جہاں بھی یہ محفوظ ہے اور یہ بڑھتا رہے گا. اب آپ بتائیے، جو مرد کو 1 لاکھ روپے بچ گیا، اس میں سے وہ خرچہ بھی برداشت کرتا ہے، سب عورت کو زیادہ ملا یا مرد کو زیادہ ملا؟ لیکن عورت چیخ رہی ہے مجھے کم ملا ہے. یہ ہماری عورتیں نہیں ہیں، یہ انہوں نے شوشہ بنا کر ہماری عورتوں کے سامنے رکھ دیا اور ان کو دھوکہ دیا کہ تمہیں اسلام نے حق نہیں دیا ہے. ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں اللہ نے مرد کی لگائی ہے. عدالتوں میں جا کر گواہیاں دینا یہ مرد کی ڈیوٹی ہے. اور جب مرد نہ ہو تو عورتوں کو درخواست کی گئی ہے کہ تم جا کر گواہی دے دو، لیکن 1 نہیں 2 مل کر جاؤ. یہ عورتوں کا مزاج ہے، اکیلی نہیں جاتی. کسی بھی مردوں کی جگہ میں، کسی بھی ایسی جگہ میں جہاں یہ ناآشنا ہو، وہاں عورت اکیلی نہیں جاتی. یہ ان کا مزاج ہے. کتنی بھی آزاد خیال عورت کیوں نہ ہو، چاہتی ہے کہ دوسری ساتھی موجود ہو میرے ساتھ. تو اللہ نے ڈیوٹی 2 خواتین مل کر پھر جائے گواہی دے دے. یہ کہتے نہ دیکھیں مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، تو گواہی آدھی ہو گئی. اب یہ گواہی ذمہ داری ہے یا یہ حق ہے؟ یہ تو ذمہ داری ہے. گواہی پر پیسے لینا حرام ہے. کہتے ہیں عورت کی دیت آدھی ہے. یہ میں مختصراً بتاتا ہوں نا تاکہ کوئی عقل سے ہم کام لے کہ عورت کی دیت آدھی ہے، بالکل آدھی ہے. جس نے مرد کو قتل کیا پوری دیت دے گا. مثلا 100 اونٹ مقرر ہے، تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ 1 اونٹ کی 1 لاکھ بھی قیمت ہو اوسط، تو 100 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے ہو گیا. عورت کو کسی نے قتل کیا تو اس کی دیت آدھی ہے. آدھی کتنی؟ 50 لاکھ روپے ہے. اب دیکھیں نا، یہ ظلم ہے. عورت کی دیت آدھی ہے، لیکن ذرا غور تو کریں نا، اللہ کے اس قانون پر غور کریں. ہے حقیقت کیا ہے؟ چیخنا کس کو چاہیے، مرد کو یا عورت کو؟ یہ جو مرد قتل ہو گیا ہے اور اس کی دیت 1 کروڑ روپے ہے، یہ کس کو ملے گا؟ آپ بتائیں، خواتین بتائیں، کس کو ملے گا؟ بیوی رہ گئی ہے نا، عورت کو ملے گا. اور عورت کو قتل کیا گیا ہے تو اس کی 50 لاکھ کس کو ملیں گے؟ مرد کو ملیں گے. تو آدھی کس کو مل گیا؟
اب چیخنا کس کو چاہیے؟ مرد کہے کہ مجھے پورا کیوں نہیں ملتا، تو چیخ رہی ہے عورت، اور ہماری عورتیں نہیں چیخ رہی، مسلمان عورتیں نہیں چیخ رہی اس پر۔ ان کو ایک شوشہ دیا گیا، ان کو ایک ایسی زبان دی گئی کہ اسلام کے خلاف بولنا، کہ ہمیں حقوق نہیں دیے گئے۔ یہ ہے اصل میں وہ اصل حقیقت کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہاں تو خواتین کو زیادہ حقوق ہے۔ یہاں مرد و عورت دونوں کی زندگی میں یہ معاملہ بہت توڑے ہیں۔ کھانا کون پکائے گی، کمائے گا کون؟ مرد کماتا ہے، اور اگر کہیں عورت کماتی ہے پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ کہے، لیکن یہ تو شاذ و نادر ہوگا۔ اب دیکھیں، عورتوں کو ضرورت پڑتی ہے، تعلیم میں مجھے ضرورت پڑتی ہے، خواتین بچیوں کو پڑھائے۔ اب اسلام تعلیم کا مخالف تو نہیں ہے، تو بچیوں کو کون پڑھائے گا؟ خواتین کو کون تعلیم دے گا؟ وہ خواتین ہی دے گی، تو خواتین تعلیم حاصل بھی کرے گی۔ میری بیوی بیمار ہو جاتی ہے، اور خصوصاً مرد اگر چاہے نہ چاہے، عورت یہ خود چاہتی ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائے تو کسی خاتون ڈاکٹر کے پاس سمجھائے۔ مرد بھی یہی، سب سے زیادہ مرد بھی یہی پسند کرتا ہے، میری خاتون، میری بیٹی، میری بیوی کا علاج ہو تو خاتون ڈاکٹر سے میں کراؤں۔ تو یہ خاتون ڈاکٹر آسمان سے اترے گی؟ خاتون کو ڈاکٹر تو بنانا بھی ہے، بچیوں کو میڈیکل کالج میں بھیجنا بھی ہے، لیکن اسلام نے پردے کا، حیا کا حدود باقاعدہ بتا دیے ہے، تاکہ خواتین کی حفاظت ہو، ان کی عزت کی حفاظت ہو، ان کی پاک دامنی محفوظ ہو۔ ایسی حدود اللہ نے بتا دیے ہیں۔ اب جب ہم ان حدود کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو تعلیم کے خلاف مخالف ہے۔ تعلیم کا مخالف اسلام نہیں ہے۔ نہ کسی نے کہا ہوگا کہ اسلام تعلیم نہیں چاہتا، لیکن عورتوں کی تحفظ کے لیے کچھ حدود اور کچھ دائرے بنائے ہیں جہاں عورت کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، دیکھیں اعتدال کا راستہ کس طرح ہے۔ نظام ایسے بنایا، گھروں میں خواتین خدمت کرتی ہے، جہاں بھی میں نے جائزہ لیا ہے گھروں میں خواتین ہی خدمت کرتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، شوہر کو پانی بھی وہی پلاتی ہے، گلاس پانی لا کر، چائے لا کر وہ دے گی، لیکن اسی وقت اس نے پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، لیکن باہر جانے کے لیے باہر گاڑی کھڑی ہے۔ یہ جو فطری نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے، کیا ہوگا؟ فوراً جا کے مرد دروازہ کھولے گا، پھر اس کا دوپٹہ اور برقعے کی چادر وہ بھی اندر کر دے گا، دروازہ بند کر دے گا۔ راستے میں ضرورت پڑتی ہے خاتون کی، مجھے پیاس لگی ہے، تو اگر اس کو خود اترنے کا اپنا شوق نہیں ہے تو مرد اترتا ہے، پانی لا کر پلاتا ہے، کوئی اور چیز ضرورت ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے جو ہماری فطرت کے اندر رچ بس گیا ہے کہ باہر نکل کے خاتون کی خدمت کرنی ہے۔ نہ کوئی برا لگتا ہے، نہ کوئی عیب ہے۔ اگر خاتون جا کے کام کرتی ہے اور مرد ایسے بیٹھا ہوا ہے تو برا لگتا ہے۔ اب یہ اسلام کے طریقے ہے، جو راہ اعتدال اسلام نے دیا ہے، خواتین کے حقوق، مردوں کے حقوق۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کا جو طریقہ ہے اس میں حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہوا ہے۔ یہ حق کسی اور پر نہیں ہے۔ ہمارے خواتین کے حقوق اس زمین پر اور درختوں پر اور پتھروں پر نہیں ہے، مردوں کے حقوق بھی کسی اور چیز پر نہیں، یہ ایک دوسرے پر ہے۔ خواتین کا حق ہے تو مرد پر ہے، مرد کا حق ہے تو خاتون پر ہے، باپ اور ماں کا حق ہے تو وہ بچوں پر ہے، بچوں کے حقوق ہے تو وہ ماں باپ پر ہے۔ اس لیے قرآن کا طریقہ دوسرا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، خواتین بھی کبھی کبھی نعرے لگاتی ہے کہ ہم حقوق لے کر رہیں گی، مرد بھی کہتے ہیں نا حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چینے جاتے ہیں، لیکن اسلام میں نہ حقوق مانگے جاتے ہیں نہ حقوق چینے جاتے ہیں، اسلام میں تو حقوق دیے جاتے ہیں۔ ہر شخص اگر اپنا فرض پورا کرے، مرد بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اپنے فرائض پورے کرے، عورت بھی اپنی فرض پوری کرے، تو اگر ہم اس طرف متوجہ ہو کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں، ہر شخص اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، تو مرد نے ذمہ داریاں پوری کی، عورت کے حقوق ادا ہو گئے۔
عورتوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، مرد کے حقوق ادا ہو گئے۔ ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، بچوں کے حقوق ادا ہو گئے۔ بچوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، ماں باپ کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ بھائی نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو بھائی کے حقوق ادا ہو گئے۔ بہن نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی تو بہن کے اور بھائی دونوں کے حقوق ادا ہو گئے۔ پڑوسی نے اپنی ذمہ داری پوری کی، دوسری پڑوسی کے حقوق خود بخود ادا ہو گئے۔ ہم متوجہ ہیں حقوق کی طرف۔ ہمارے اسکولوں میں اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں، سٹاف روم میں اسکولوں کے اساتذہ نے بیٹھ کر اور کوئی بات نہیں کرنی ہوتی سوائے اس کی وہ انکریمنٹ تو نہیں لگا، وہ اسکیل تو بڑا نہیں ہے، وہ جون جولائی تو گزر گیا، اعلان تو ہو گیا تھا، وہ پیسے تو زیادہ آئے نہیں ہیں، وہ جو اضافہ ہوا تھا پتہ نہیں کیا کیا، یہ حسابات ہوتے ہیں، کیلکولیٹر میں گن رہے ہوتے ہیں مسلسل۔ لیکن جب پرنسپل کے دفتر میں میٹنگ ہوتی ہے اور پیریڈز تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ کتنے پیریڈ وہ یہ استاد لے گا، یہ انگریزی کا اور میتھمیٹکس کا اور اردو کا اور فلان کا، نہیں جی 3 پیریڈ سے زیادہ تو نہیں، بالکل نہیں ہونے چاہیے، ورنہ 4 سے زیادہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو تربیتی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بوجھ لینے کے لیے، ذمہ داری لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن حقوق مانگتے ہیں، یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ عارضی قسم کی چیزیں ہیں، اصل کام مردوں اور عورتوں دونوں کا کیا ہے؟ اس معاشرے کے اندر عورت کا حصہ مسلم ہے۔ آپ دیکھیں یہاں مری سے آپ اسلام آباد چلے جائیں، کوئی مرد اکیلے چلا جائے اور وہاں اپنے لیے کرائے کا مکان ڈھونڈے، اور جب وہ مالک کے مکان پوچھے کہ آپ کون رہے گا، کہتا میں اکیلے رہوں گا، وہ کرائے پر مکان دے گا؟ نہیں دے گا، اس لیے کہ عورت کے بغیر مرد انتہائی بے اعتبار ہے، کوئی اعتبار اس پر نہیں کیا جا سکتا۔ اب کیسے عورت کے بغیر معاشرے کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر عورت اکیلے جائے کہ میں اکیلے رہوں گی، یہ خود قابل اعتراض بات ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں جی بس اکیلے عورت کو میں نے جگہ نہیں دینی، بے اعتبار ہے۔ دونوں مل کر ایک معتبر، ایک معتمد اور ایک مؤثر معاشرہ بناتے ہیں، دونوں کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہے، لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ آپ جا کے کوئی خاتون ہوٹل میں کمرہ لینا چاہے کہ میں اکیلے یہاں رہوں گی، نے کہا نہیں، مرد ساتھ جائے تو دیکھا جائے نا اچھے ہوٹلوں میں جو ذمہ دار لوگوں کے ہوٹلز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے شناختی کارڈ بھی دکھا دے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ تو فطری باتیں ہیں، اصل کام کیا ہے ہمارا، وہ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیات سنیں کہ قرآن کریم نے ان چیزوں سے ہٹ کر کھانا کون پکائے گی اور کمائے گا کون اور یہ کیا ہوگا، کس طرح کوئی قتل ہو جائے گا تو اس میں دیت کس کو ملے گی اور فلان چیز کس کو، یہ ساری چیزیں یہ معمولی چیزیں ہیں۔ اصل کام آپ کا کیا ہے؟ یہ تو آپ کے مسائل ہے، قرآن نے حل کر دیے ہیں۔ یہ جو مسائل اس کے بھی اسلام میں حل ہے اور بڑا اچھا حل موجود ہے، لیکن اصل ہمارا کیا ہے؟ اسلام عورت کو وقار اور تحفظ دیتا ہے، ایک باعزت مقام دیتا ہے، وہ اسلام میں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ یہ جو با پردہ رہنا ہے، حیا اور پردہ، یہ تو عورت کی تحفظ کے لیے اور عورت کی عزت ہے۔ اس میں مردوں کو حکم دیا نیچے دیکھو، ابھی آیتیں آ رہی ہے، عورتوں کو بھی حکم دیا نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھنا کیوں؟ اس لیے کہ نیچے دیکھنا، نظر نیچے رکھنا ہی معاشرے کے تحفظ کا ذریعہ ہے، بدکاری سے بچنے کا ذریعہ ہے، قرآن نے خود بتایا ہے۔ اب آپ دیکھیں اصل جو کام ہے وہ کیا ہے، جو اصل مقصد یہاں قرآن کریم نے متعین کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات۔ اب غور سے ان آیات کا ترجمہ سنیں۔ بے شک وہ مرد اور عورتیں جو مسلم ہے، مسلم کی معنی ہے فرمانبردار، تابعدار۔ بے شک مسلمان یعنی اللہ کی تابعدار فرمانبردار مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور اللہ پر ایمان لانے والے مرد اور عورتیں،
والقانتین والقانتات، صرف ایمان لانے والے نہ ہو، مسلسل اللہ کے تابع فرمان رہنے والے مرد اور عورتیں۔ قنوت مسلسل تابعداری اور فرمانبرداری کو کہتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والی مرد اور دینے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان دونوں کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اب آپ اصل موضوع پر آ گئے ہیں۔ اب ہم سب نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، یہ سوالات اپنے ساتھ گھر لے جانے ہیں، مردوں نے بھی خواتین نے بھی، دونوں مخاطب ہے۔ آیت اتری تھی، یہ آیت جس میں خصوصی طور پر خواتین کا ذکر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تھی۔ اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ہمیشہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے اور عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا، تو ذکر تو مردوں کا ہوا ہے، عورتوں کا بھی ہوا ہے، مذکر کی صیغے استعمال ہو گئے ہیں، مؤنث سارے مراد ہے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے آیت اتاری۔ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، سب کے لیے آخر میں اجر عظیم کا اور مغفرت کا اعلان کیا۔ اب ہم سب مسلمان ہیں، مسلم ہے، خواتین مرد سب، ہم مومنہ ہے، خواتین مومنات ہے، مومن ہے مرد، تو سب ہم مومن ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کتنے مسلم ہیں۔ تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے جو سوال ہم نے گھر لے جانا ہے کہ ہم کتنے مسلم ہیں۔ مسلم فرمانبردار کو کہتے ہیں۔ آج صبح سے لے کر اس وقت تک جو آپ کی زندگی گزری ہے، 3 بجے تک یہاں درس میں آنے سے پہلے تک، جو فجر کے بعد سے ابھی تک زندگی گزری ہے، اس میں ہم کتنے مسلم رہے ہیں۔ دل کے اندر، گریبان کے اندر جان کے مرد بھی خواتین بھی، اصل کام ہمارا یہ ہے، اللہ کا مسلم بننا، اور ہمارا ایمان کتنا قوی ہے اور کتنا مضبوط ہے۔ کیا ہمارا کوئی گناہ کی طرف ہماری رغبت ہوئی؟ آج کے دن ابھی غور کرتے ہیں نا، جھوٹ بولنے کو دل چاہا، غیبت کرنے کو دل چاہا، کسی کو گالی دینا چاہا، خواہشات میں بہت ساری چیزیں آئی۔ کیا میرے ایمان نے مجھے روکا اس سے؟ میرا ایمان رکاوٹ بن گیا اور میرے ایمان نے مجھے منع کر دیا، نہیں یہ کام نہیں کرنا، اور میں منع ہو گیا واقعی، تو آپ کا ایمان طاقتور ہے۔ اگر کوئی کام ایسے ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے کا موقع آیا تو آپ نے دھڑلے سے جھوٹ بول دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایمان نے نہیں روکا۔ اجر عظیم کا مستحق پھر ہم نہیں ہیں۔ وہ ایمان جو آپ کو گناہ سے روکے، وہ ایمان جو آپ کو نیک عمل پر آمادہ کرے۔ کیا آج فجر کی نماز میں جب راتیں چھوٹی ہے، دیر سے سونے کی لوگوں کو عادت ہے، لیکن اس کے باوجود مومن اور مومنہ عورتیں اٹھتی ہیں اور نماز بر وقت پڑھتی ہیں۔ کیا ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ آج کے دن فجر کی نماز میں نے پڑھی ہے؟ میرے ایمان نے مجھے اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا ہے؟ تو اگر ہمیں اٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان طاقتور ہے، دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی، ابھی ظہر کی نماز اکثریت نے پڑھی ہوگی، لیکن ذرا دیکھیں ایمان کی حالت کیا تھی۔ آپ نے جب ظہر کی اذان سنی تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ آپ فوراً اٹھ گئے،
نماز کے لیے چلے گئے. آج جمعے کا دن تھا. مردوں نے خواتین نے نماز کی کتنی پابندی کی ہے. اور اسی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ایمان کو آپ آزما سکتے ہیں, آپ امتحان کر سکتے ہیں اپنے اوپر. کیا میرا ایمان مضبوط ہے یا مضبوط نہیں ہے؟ میرا ایمان اگر مجھے گناہ سے نہ روک سکا تو مضبوط نہیں ہے. میں غیبت کر رہا تھا, کرتا رہا. میں جھوٹ بولتا رہا. میں گالیاں دینا چاہا تو گالیاں دیتا رہا. میں لوگوں پر الزام تراشیاں کرتا رہا. میری نظر اٹھ گئی پرائی خواتین کو دیکھتا رہا, مزے لیتا رہا. عورت کی نظر اٹھ گئی, مردوں سے مزے لیتی رہی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان جو روکنے والا ہے وہ مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے. جس کا ایمان مضبوط ہے اس کو روک دیتا ہے. اسی طرح فرمائے والقانتین والقانتات, اللہ کی مسلسل فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں. اب ہم غور کریں نا, ہم کتنے فرما بردار ہیں. اور فرمایا والصادقین والصادقات, سچ بولنے والے مرد اور عورتیں. ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے, آج کتنا بولا ہے, کل کتنا بولا ہے, اور ارادہ کتنا ہے. ہم تو منصوبہ بناتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے, یا سچ نہیں بول سکتے, یا سچ سے کام نہیں چلتا. یہ ایمان نہیں ہے, یہ ایمان کی منافی چیزیں ہیں. والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں. صدقہ کے بارے میں ایک ہی حدیث سن لے وہ کافی ہے. صدقات تو بلاؤں کو رد کر دیتی ہے. کسی کی طرف کوئی عذاب, کوئی تکلیف, کوئی مصیبت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے, اور ادھر سے یہ بندہ صدقہ دیتا ہے اور وہ مصیبت واپس ہو جاتی ہے. کوئی معلوم نہیں ہے کہ آج آپ کے صدقات کی وجہ سے آپ کی کتنی مصیبتیں واپس ہو گئی ہیں. روزانہ صدقہ دینا, روزانہ صدقہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب آپ صبح سویرے اٹھے, آپ کے تمام اعضاء درست ہے, ٹھیک ہے. علی کل سلامہ من الناس صدقہ, تمام انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے, ہر جوڑ پر. کیونکہ وہ اگر یہ جوڑ, ایک انگلی کا جوڑ ٹھیک نہیں, صبح اٹھے تو یہ سیدھا ہو گیا تھا اور یہ مڑ نہیں رہا تھا, پھر آپ دیکھیں کیا حالت ہوگی. صبح اٹھے اور چل نہیں سکتے تھے, کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی, ہر جوڑ پر صدقہ دے دو. صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو صدقہ نہیں دے سکتا, پیسے ہمارے پاس اتنے نہیں ہوتے کہ ہم خود اپنے کھانے کا کوئی بندوبست کر سکے, تو پھر صدقہ کیسے دے؟ فرمایا فَكُلُّ تَحْمِيدَ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ. پھر ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. پھر ان اذکار سے صدقات کی کمی کو پورا کرو. لیکن میں ایک حدیث آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے تو شدید گرمی ہوگی, سخت گرمی میں یہ محشر کی طرف جاتے رہیں گے. فرمایا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا, جس نے جتنا صدقہ دیا ہے سایہ اتنا زیادہ ہوگا. اور ہر شخص حسرت سے کہے گا کاش میں بھی زیادہ صدقہ دیتا تاکہ میرا سایہ بھی زیادہ ہوتا. تو صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں, رمضان کے روزے بھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا آسان طریقہ بتایا, مہینے میں 3 روزے رکھو. یہ جو 13ویں 14ویں 15ویں دنوں کے روزے ہیں. اور اسی طرح فرمایا خود جو عمل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جمعرات کے دن اور پیر کے دن روزہ رکھنے کی عادت تھی, باقاعدہ روزے رکھتے تھے. کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ روزے رکھتے تھے. تو صرف فرض نہیں, نفلی روزے بھی رکھو, گرمی کے سخت دنوں میں روزے رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی, بڑی عجیب عظیم نصیحت تھی. فرمایا جابر تم اگر کہیں سفر پر جانا چاہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہو؟ جابر نے کہا ہاں یا رسول اللہ, تیاری کے بغیر تو سفر نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اچھا جابر, یہ جو آخرت کا سفر ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ڈر گئے, خاموش ہو گئے.
پھر آپ نے فرمایا جابر ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ یہ سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے؟ حضرت جابر متوجہ ہو گئے اور کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، وہ کیوں نہیں؟ آپ نے طریقہ بتایا، صلی رکعتین فی ظلمت اللیل لوحشت القبور وصم یوما شدید الحر لیوم النشور۔ جابر رات کے اندھیرے میں اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، یہ قبر کی تنہائی میں تمہارا ساتھی اور قبر کے اندھیرے میں تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ اگر قبر میں کوئی روشنی چاہتا ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور پھر فرمایا، اور جابر سخت گرمی کے دن میں ایک دن روزہ رکھو، یہ محشر کی گرمی میں تمہارے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ ہوگا۔ تو روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنے پاک دامنی برقرار رکھنے والے۔ آپ دیکھیں، یہاں اندازہ کر لے کہ اللہ کو پاک دامن مرد پسند ہے، پاک دامن عورت پسند ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں، یہ خاتون بڑی عجیب خاتون تھی۔ قرآن کریم کو جو لوگ پڑھتے ہیں، اس خاتون کا ذکر آتا ہے، آپ یقین کریں حیران ہو جاتے ہیں ہم، اس خاتون کا مقام کتنا تھا۔ حضرت مریم کا جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اس کی پاک دامنی کی اللہ نے تعریف فرمائی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یہ اللہ کی تصدیق ہے۔ اور عمران کی بیٹی مریم، وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کیسی حفاظت تھی جس کے اللہ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں بھی لیتے ہیں۔ قیامت تک پڑھنا اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، یہ کیسی پاک دامن عورت تھی۔ اور دوسری بھی کئی وجوہات ہے۔ اللہ نے ایک معجزہ بھی دکھانا تھا کہ اللہ بغیر باپ کی بھی بچے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس عورت کی پاک دامنی کو جب میں دیکھتا ہوں، قرآن کریم میں جب یہ جگہ آتی ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی کی کہانی جو اللہ نے خود بتائی ہے، اور جس انداز میں اس عورت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اس عورت کو شوہر سے بھی بچا کے رکھا، اور اس کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت اس طرح کی تھی کہ اللہ نے پھر کیسی حفاظت فرمائی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ پاک دامن خاتون اللہ کو پسند ہے، باعصمت خاتون اللہ کو پسند ہے، با پردہ خاتون اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے نا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں کو نظر نیچی کرنے کا، پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ آیت سورہ نور کی آ رہی ہے۔ اپنے گریبانوں پر اپنے چادر کا پلو لٹکا لیا کرو، اپنے گریبانوں کو چھپاؤ۔ یہ پورا قرآن کریم کی ایک آیت میں کہ جنتی خواتین جو ہوں گی، وہاں بتایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، جنت میں جو عورتیں ہوں گی وہ نیچی دیکھنے والی ہوں گی۔ جنت میں جو عورتیں ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، وہ گھروں کے اندر رہے گی، وہ اپنے خیموں کے اندر رہے گی۔ تو گویا جو عورتیں دنیا میں باپردہ رہتی ہے، یہ جنتی عورتوں کی صفات ہے۔ جو عورتیں زیادہ تر گھروں میں رہتی ہے، غیر ضروری کاموں کے لیے، یعنی بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتی، اس لیے تو اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے خاتون باہر نکلتی ہے۔ تو باہر نکلنے کے لیے اللہ نے جو آداب سکھائے ہیں کہ باہر نکلو تو تم حجاب پہن کر نکلو، اس کا مطلب ہے باہر نکلنا جائز ہے، اس لیے کہ ضرورت پڑتی ہے۔ غیر ضروری طور پر بغیر حجاب کے عورتیں باہر نہیں نکلتی۔ جو عورتیں نہیں نکلتی، ان کے اندر دنیا کے اندر جنتی عورتوں کی صفات موجود ہے۔ اور باپردہ اور باحیا عورتوں کو کبھی بھی اللہ دوزخ کی آگ میں نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہوگا۔
بے حیائی ظلم ہے، دوری ہے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ سے دوری وہ تو دوزخ میں لے جائے گی۔ اس لیے جنتیوں کی صفات اپنانا، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم غور کریں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں۔ قیامت کے دن لوگ انکار کریں گے، کہیں گے نہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ گناہ میرے کاتب میں لکھا ہے، میں نے یہ نہیں کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، ہم گواہ لے آئے، شخص ہم گواہ لے آئے، یہ کہے گا ہاں، تیار ہو جائے گا نا، میں نے جو گناہ کیے تھے یا جو غلط کام کیے تھے مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، کون مجھ پر گواہی دے گا؟ کسی شخص نے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے جو حرکتی کی ہے تو کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، کہتے آؤ لے آؤ گواہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فوراً حکم دے گا اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے ران کو حکم دے گا اور اسے کہے گا تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے۔ انسان کے ران سے انسان کی کون سی بد اخلاقی ہے جو چھپی رہ سکتی ہے؟ اور وہ بتانا شروع کر دے گا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلان وقت، یہ ساری چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ بتا دے، گواہی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا اس زمین سے بھی بچ کر رہو، یہ قیامت کے دن گواہی دے گی تم پر۔ جس زمین کے اوپر تم گناہ کر رہے ہو محتاط رہو، بچ کے رہو۔ ہم دیکھتے ہیں نا جس جگہ جاتے ہیں کیمرے لگے ہیں، سی سی ٹی وی کے، پورا سب دیکھتے ہیں، یہ سسٹم لگا ہوا ہے، کتنے احتیاط سے ہم اوپر نیچے دیکھتے ہیں، کتنے احتیاط سے رہتے، کیمرے لگے ہیں، لیکن یہاں تو زمین بھی آپ کی ویڈیو بنا رہی ہے۔ آپ کے سارے اعضاء خود آپ کے خلاف باقاعدہ انٹیلیجنس آفیسر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ساری، یہ زبان اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں سب نے گواہی دینی ہے آپ کے خلاف اور ہم سب کے خلاف۔ تو میں اگر چپتا ہوں تو اپنے اعضاء سے چپ جاؤں، میں چپتا ہوں، زمین سے چپنا ضروری ہے۔ آپ کے اور ہم سب کے کاندھوں پر تو دو فرشتے سوار ہوتے ہیں۔ یہ جو آج ہم اپنے اطاعت کا جائزہ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنے پاک دامن ہے، سوشل میڈیا کے استعمال میں ہم کتنے پاک دامن ہے۔ کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے اور پیچھے سے کوئی آ جائے اس کی ویڈیو بنائے اور پھر اس کو دکھائے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری ویڈیوز آپ کو قیامت کے دن دکھائی جائے گی۔ ہم سب کھڑے ہوں گے، میرا جو کیا درا ہوگا وہ میرے سامنے ہوگا، سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں گا، نہ اٹھ سکتا ہوں، نہ نکل سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ اس شرمندگی سے یہ جو قرآن کریم نے بتایا نا، ایسے لوگوں کے لیے اہانت والی عذابی مہین، بی عزتی والا عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے، عذاب الخزي کا ذکر کیا ہے۔ یہ رسوائی اور شرمندگی یہ ایسی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ لوگ کہیں گے دوزخ کی آگ میں ہمیں ڈال دو لیکن اس سے بچاؤ، اس شرمندگی اور اس رسوائی سے بچاؤ۔ اس زمین کے اندر ہم غیر ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اب ہم خود دیکھیں ہم کتنے پاک دامن ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں میں کتنا پاک دامن ہوں۔ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے استعمال میں جو ہم گھروں میں اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے بچے اکیلے ہوتے ہیں، سمارٹ فون آپ نے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، آپ سٹیٹس سمجھتے ہیں، بچے کو اور بچے کو دونوں کو سمارٹ فون دینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس ذمہ داری کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ ضروری کہتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ اخلاق خراب ہو گئے بچوں کے۔ اور آج تو مسلمان جو بالکل آزاد خیال تھے، کافروں کو، غیر مسلموں کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے ان کا، لیکن ہمارے تو مسلمان چیخ پڑے ہیں آج، وہ اس لیے کہ بچوں کو موبائل ٹیلی فون دے دیا، سمارٹ فون دے دیا، کوئی ریسٹرکشنز، کوئی پابندیاں نہیں لگائی، کوئی انتظام نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی آپ بند کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو کوئی چیز بند نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ جائے بہت سارے ویب سائٹس پہ ریسٹرکشن لگی ہے، وہ ممنوع ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی چیز منع نہیں ہے۔ آپ کا بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک دیکھ رہا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور جو بھی گندگی
اور خراب چیزیں آتی ہے، بچوں نے ان کو دیکھا اور پھر گھروں میں وہ پریکٹس شروع ہو گیا ہے جو کبھی کوئی مسلمان سن بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا تھا وہ پی ٹی اے والے ایک نعرہ لگا رہے تھے جب آپ ٹیلی فون کال میں لاتے تھے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کی مصیبتوں سے بچاؤ۔ یہ کیوں انہوں نے نعرہ لگایا؟ بچوں نے جو کچھ سیکھا، بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، انہوں نے جو چیز دیکھی بہن بھائی کے ساتھ بھی اس کو تو کوئی فرق نہیں، وہ تو احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نتائج سامنے آ گئے ہیں معاشرے میں۔ اپنے بچوں کو اس لعنت سے بچاؤ۔ مائی بیٹی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے یا آرام کر رہی ہوتی ہے، بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے کر، بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر تم جاؤ کھیلو، گھنٹوں بچہ خاموش رہتا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہتا، سر جھکا کے زمین کے اوپر لیٹ کے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ نقصانات سامنے آ گئے ہیں، اسپتالوں میں بچے پڑے ہیں، میموری لاس ہو گیا ہے، کسی کا بولنا بند ہے، کسی کی نظر چلی گئی ہے، یہ جو آٹزم وغیرہ کی بیماری آئی ہے اس کے لیے اسپتال بنے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب سمارٹ فون ہے۔ بچوں کو تباہ کر کے ہم نے رکھ دیا، جسمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی۔ بچہ تو گھومتا ہے، پھرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، لڑتا ہے، ماں باپ سے لڑتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، میں بچوں کو اجازت دیتا ہوں، گھومے پھرے، جو بھی کرے، یہ بچے ہیں، اس میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ جو اس کا دماغی گروتھ شروع ہوتا ہے، وہ جب 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے بلکہ 10 گھنٹے تک بچہ موبائل کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کا جو گروتھ ہے وہ متاثر ہو کے وہ سارا نقصان یہاں بچے کے ان اعضاء کا ہوتا ہے، تباہی اور بربادی آتی، پھر اسپتالوں میں گھومتے ہیں۔ بچوں کو بھی اس سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی اس سے بچاؤ۔ وہ باپ اور وہ ماں جو اسمارٹ فون میں لگی ہوئی ہے، ماں خود، اور بچے سے کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں دیکھنا، کیسے بچہ رکے گا؟ خود رک جاؤ، اور یہ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ آیت سورہ نور کی ہے، میں نے تقریباً بتا دیا ہے، یہاں محارم کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر کہہ دو مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے، نظروں کو بچائے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، ان سے کہو یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تمہارا جسم بھی پاکیزہ رہے گا اور تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ رہیں گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبردار ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ یعنی نظر چھپا کے رکھو، نیچے رکھو۔ اب اگر عینک کے اندر سے اور مختلف جگہ چوری چھپے آپ اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، باریک بین ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ جو خود ظاہر ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مجبوری میں اجازت ہے زینت ظاہر کرنا، ڈاکٹر کے پاس عورت جاتی ہے تو جائز ہے، جتنا ضروری ہے اتنا اپنے جسم کا وہ حصہ ظاہر کرے، ڈاکٹر معائنہ کرے جو معائنے کے لیے ضروری ہے۔ پاسپورٹ آفیسر کبھی کبھی کہتا ہے چہرہ کھول دو، دیکھو کیمرے کی طرف، تو دیکھنا جائز ہے۔ عدالت میں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں بھی جائز ہے۔ اور اس کبھی کبھار ہوا آئی راستے میں، دوپٹہ چلا گیا، چادر اڑ گیا، بس میں بیٹھتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چیز، کوئی جگہ ایسی ظاہر ہو گئی جسم کی، چہرہ ظاہر ہو گیا، ہاتھ ظاہر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، وہ جائز ہے، لیکن غیر ضروری طور پر اپنا جسم، اپنی زینت ظاہر نہ کرنا۔ زینت کے بارے میں نے پچھلے سال بھی، مجھے یاد ہے، میں نے ایک بات بتائی تھی، اس دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ کامن سینس کی باتیں ہوتی ہے کچھ، علماء کا اختلاف اپنی جگہ پر، اس کے دلائل اپنی جگہ پر کہ چہرہ زینت میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ چہرے کا پردہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے اپنی چادر لے لی، اپنی آنکھیں کھلی رکھی اور باقی چہرہ چھپایا۔ اس نے کہا یہ ہے اس کا مطلب۔ صحابیات نے بھی اپنا چہرہ چھپا کے رکھا تھا، ضرورت کے وقت جائز بھی ہے۔ لیکن یہاں قرآن کریم نے جو بات کی نا، جو لفظ ہے، جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا، ان الفاظ کو آپ دیکھیں،
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ مجھے بتائیے کسی کی خوبصورتی اور بدصورتی کا فیصلہ آپ کس سے کرتی ہے؟ کس جگہ کو دیکھنے سے؟ آپ ذرا زور سے بولیے تاکہ میں سنوں۔ چہرہ ہوتا ہے نا۔ خواتین جب اپنے بچے کے لیے رشتہ کرنے جاتی ہے کسی گھر میں، گھر کو پسند کیا ہوتا ہے، بچی کے بارے میں سنا ہوتا ہے، تو جا کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ کام مرد نہیں کر سکتے، مردوں کا فیلڈ بھی نہیں ہے اور وہ کر بھی نہیں سکتے۔ عورت جاتی ہے، اور یہ خواتین کی خصوصیت ہے، کمال ہے، 5 منٹ کے اندر اندر پورا سٹی سکین کر کے لاتی ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، خواتین ماہر ہے اس میں۔ اب یہ مہارت ہے، اس میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ کوئی ان سے مطالبہ کرتی ہے اس بچی سے کہ ذرا اپنے پنڈلی ہمیں دکھاؤ تاکہ ہم دیکھیں آپ خوبصورت ہے، یعنی ہاتھ دکھاؤ، بازو دکھاؤ۔ بس وہ ادھر دیکھ کر واپس آ جاتی ہے وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ عورتیں تو خوبصورت نہیں، چند منٹ کے اندر اندر اس کا پورا کردار، اس کے اخلاق، اس کا رویہ، ساری چیزیں انہوں نے معلوم کی ہوتی ہے، اور وہ رپورٹ ایسی اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کے خلاف جو بھی رپورٹ لائیں گے وہ غلط ہوگی۔ تو کس کا زینت کہاں ہے؟ مرد کی زینت کہاں ہے؟ مرد خوبصورت ہے، بدصورت ہے؟ عورت خوبصورت ہے یا بدصورت ہے؟ تو چہرہ ہے۔ اب یہ عقل عام کی بات ہے، قرآن نے کہا زینت کو چھپائے۔ اب آپ اس سے مطلب چہرہ لے نہ لے اس اختلاف میں جائے، لیکن ٹیکسٹ آف قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کرے۔ آگے پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی چادر اپنے گریبانوں پہ ڈال دے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پھر اپنی زینت ظاہر نہ کرے إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے۔ سنیے غور سے، یہ گن کے آپ سنیے، یہ جو رشتہ دار ہے یہ محارم ہے۔ تو لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہر، دیکھیں میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو شوہر کو اکثر محارم میں گنتے ہیں۔ شوہر محرم نہیں ہے، شوہر کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ یعنی شوہر ہے اور شوہر کی حیثیت سے اس کا مقام ہے۔ محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح ابداً حرام ہوتا ہے، اس کو محرم کہتے ہیں۔ وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، یہ جو قرآن نے بھی گنے ہیں۔ تو شوہر محرم میں شامل نہیں ہے، محارم میں، کیونکہ اس کے ساتھ تو نکاح ہو گیا ہے، اور محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ابداً نکاح حرام ہو۔ بہرحال چون کے محارم سے زیادہ شوہر کو یہاں اجازت ہے، اس وجہ سے وہ سارا معلوم، اس کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو زینت اپنے شوہروں کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ یعنی شوہر سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، اس شوہر کی دوسری بیوی سے بچے ہیں تو ان کے بیٹے بھی اس کے لیے محرم ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بانجوں کے سامنے۔ یہ دیکھیں یہاں ایک صیغہ استعمال ہے، ہن، ہر جگہ یہ پروناؤن آیا ہوا ہے، ضمیر ہے۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ یہ آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا تھا، یہ واقعات ہو گئے ہیں، میں تو واقعات سناتا ہوں، ایسی بات نہیں بتاتا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ محارم کون کون ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے نا بھتیجے سے پردہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، اب اس سے پردہ نہ کرے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے قرآن میں پڑھا تھا بانجے سے پردہ نہیں ہے؟ تو جب اس نے کہا ہاں واقعی بانجے سے نہیں، کہ یہ میرا بانجا ہے۔ شوہر نے کہا یہ میرا بانجا ہے، اس سے پردہ نہ کرو۔ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ کیا نقص کیا ہے؟ قرآن نے وہ حل کر دیا ہے۔ یہ شوہر کے بانجے اور بھتیجے مراد نہیں ہیں، یہ ہن، اس عورت کے اپنے بانجے، اس عورت کے بھتیجے، اس عورت کے بھائی، یہ شوہر کا بھائی مراد نہیں ہے۔
ورنہ اگر کوئی نا بانجی سے پردہ نہیں ہے، بھتیجی سے پردہ نہیں ہے، تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا جو کسی کا بانجا نہ ہو؟ تو میں بھی بھتیجا ہوں، بانجا بھی ہوں، اپنے بہن کا میں بانجا ہوں، یہ جو ہوتے ہیں نا، تو میں ظاہر اپنے ماموں کا بانجا ہوں، اپنے خالہ کا بانجا ہوں، اور اپنے پھوپھی کا بھتیجا ہوں، تو میں بھتیجا تو ہوں، تو کوئی عورت مجھ سے پردہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ مجھ پر لیبل تو لگے بھتیجا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا شوہر کے بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھتیجے سے بالکل نہیں ہے، نہیں، اس سے شوہر کا اپنا بھتیجا، عورت کا اپنا بھتیجا مراد ہے، عورت کا اپنا بانجا مراد ہے، اس کا اپنا بھائی مراد ہے۔ یہ ذرا غلط فہمی قرآن نے دور کر دی ہے۔ او نسائہن، یا اپنے میل جول کی عورتیں، میل جول کی عورتوں سے مراد اسی لیے یہاں میل جول کی عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ کچھ عورت ایسی ہوتی ہے جو بے حیا ہوتی ہے۔ یہ NGOs وغیرہ کی پھرنے والی گھروں میں خواتین کے دامن پر یہ ایک بددما داغ ہوتا ہے، بے شرمی والی، بے حیائی والی اور بے حیائی پھیلانے والی ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نہ آنے دے، یہ آپ کے گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو جو آپ کے میل جول کی خواتین ہے، نیک خواتین ہے، اور وہ حقیقت میں خواتین ہے، ان سے آپ اپنا زینت نہ چھپائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ما ملکت ایمانہن، یہ جو لونڈیا گھروں میں ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ ایسے مرد جو زیر دست ہو، یہ جو ایسے مرد ہوتے ہیں جو مرد اور عورتوں کی ان معاملات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، مجذوب قسم کے، وہ مراد ہے۔ اگر اس کو خبر ہے تو گھروں کے ڈرائیور اور گھروں کے نوکر اور خانسامہ اسے بالکل مراد نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پرانے زمانے میں ایک زینت ایسی تھی کہ عورت ایک اپنا زیور پہنتی تھی پاؤں میں، اور پھر اس کی جنکار آتی تھی، عورت ظاہر کرتی تھی، یہ اس کی ایک زینت ہوتی تھی۔ منع کر دیا ایسا نہ کرو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ چھپی زینت ظاہر ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ اب دیکھیں یہاں تو ایک مسئلہ آ گیا نا کہ ہم کتنے ڈیفالٹر ہیں۔ خواتین نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کتنے ڈیفالٹر ہیں، ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں۔ مردوں نے بھی دیکھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ آپ کے محارم ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے مرد ہیں، اب ان محارم کے پیچھے کچھ تعداد دوسری بھی ہے۔ مثلا اگر بانجا ہے تو بانجے کا بیٹا، اس کا بیٹا، سب محارم ہے۔ دادا باپ ہے تو دادا اور اس کا اوپر تک یہ سب محارم ہے۔ اسی طرح بھائی ہے تو بھائی کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ سب محارم ہے۔ ان کے علاوہ جو ہم نے غلطیاں کی ہے تو احساس تو پیدا ہوتا ہے فوراً، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ گھروں میں ہمارا نظام سارا ڈسٹرب ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں آتے ہیں اور ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، جن کا نہیں آنا چاہیے جن کو، اور باقاعدہ قرآن کا یہ حکم عام کرنا چاہیے۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ سورہ نور پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، لا تنزل النساء الغرف وعلموهن سورة النور والغزل، اپنی عورتوں کو بالا خانوں کا ذریعہ نہ بناؤ، نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، ان کو سورہ نور پڑھاؤ۔ سورہ نور سے کیا ہوگا؟ یہ قوانین سمجھ آ جائیں گی، سب کو غلطیاں نہیں ہوں گی، اور گھروں میں آہستہ آہستہ اس صورت کو اور اس کی قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم سے تو بڑی غلطیاں ہوئی ہے، تو قرآن نے موقع دے دیا۔ دیکھیں اللہ نے موقع دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو، جس سے جو بھی غلطی ہوئی ہے سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہوم ورک ذرا دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے، ہم نے اس لیے لکھا ہے تاکہ کوئی زیادہ اس پہ محنت نہ کرنی پڑے۔ خواتین کے لیے آج اپنے گفتگو، لباس، سوشل میڈیا میں کم از کم ایک غیر ضروری چیز چھوڑ دیں، کم از کم یہ جو ہم نے پوری تفصیل بتائی ہے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ ہمارا درس بھی ختم ہونے کے قریب ہے، 2 درس ہمارے رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے سارے معاملات درست ہو جائے کہ گھر میں جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں ہے، ان ناراضگیوں کو ختم کریں۔
آج سے کوشش شروع کرے. ہم نے ساری ناراضگی ختم کرنی ہے, ہم نے محبتیں پیدا کرنی ہے. دیکھیں بہو اور ساس دونوں اپنی ناراضگی ختم کرے. سلام میں جو پہل کرے گی وہی اجر لے گی. مردوں کے آپس میں جو ناراضگیاں ہے, شوہر اور بیوی. مجھے ایک دفعہ درس میں کسی نے بتایا کہ گھر کا آدمی تھا تو چپکے سے میرے پاس آیا کہ میرے بھائی تھا یا پھر بھتیجا تھا جو بھی تھا, وہ مرد اور اس کی بیوی, کہتا دونوں صبح بلکہ رات سے لڑائی لڑتے ہوئے اور ناراضگی ایک دوسرے میں, اور وہ دونوں شریک ہے درس میں, ان کو بتا دے. میں نے کہا تم بتا دو, کہتا میں نہیں بتا سکتا. تو بارہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد و عورت یعنی میاں بیوی دونوں درس قرآن میں آئے ہیں, اور آئے تھے بھی بات نہیں کر رہے تھے, واپس جاتے ہیں تو بھی بات نہیں کر رہے. یہ قرآن کے درس کا حکم ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آج یہ ناراضگی ختم کر کے سب سے پہلے مرد نے سلام کیا, عورت نے سلام کیا. سلام میں پہل کرنے والا اجر لے گا. بغل گیر ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ, محبتیں قائم کرے. یہ شیطان نے آپ کو آپس میں مبغوض اور بغض والا بنا دیا ہے. اللہ محبت چاہتا ہے اور اسے محبت پسند ہے. مردوں کے لیے بھی آج اپنے نگاہ کی حفاظت کرے. کم از کم آج ابھی سے شروع کرے نا, کل درس تک کتنی عورتیں آپ کے سامنے آ گئی اور اپنی نظر بچائی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ کو اپنے دل کے اندر, حدیث میں آتا ہے, دل کے اندر عبادت کی لذت محسوس کرو گے اگر اپنی نظر کو بچایا. اور گھر کی خواتین, بعض مرد جب عورت کو کوئی مقام اور احترام نہیں دیتے تو پھر عورت سے بھی احترام کا تقاضا یعنی آپ امید نہیں کر سکتے. اپنے بیویوں کو آپ عزت نہیں دیں گے, وہ بھی آپ کو عزت نہیں دے گی. بیوی تو بیوی ہے. آپ اپنے نوکر کو عزت نہ دیں, وہ آپ کو کبھی عزت نہیں دے گا. آپ اپنے نوکر کو عزت دے دیں, پھر آپ دیکھیں گے یہ تنخواہ کی وجہ سے نہیں, یہ دل سے آپ کی عزت شروع کرے گا. اب اکثر میں اسکول میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ عزت کیسی ملتی ہے. اکثر بچے جواب دیتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہو. میں کہتا ہوں جواب غلط ہے. جس کے ساتھ بڑا عہدہ ہو. میں کہتا ہوں جواب غلط ہے. اب ہر کسی کے پاس یہ عہدہ نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو عزت ملے. ہر کسی کو عزت, کوئی غریب سے غریب آدمی اور جس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو, وہ کیسے عزت حاصل کر سکتا ہے؟ یہی نا, دوسروں کو عزت دو. آپ دوسروں کی عورتوں کو عزت دے, آپ کی عورتوں کو خود بخود عزت ملے گی. دوسروں کی بیٹی کو عزت دے, آپ کی بیٹی کو عزت ملے گی. جو بازاروں میں, دوسری جگہوں میں پرائی عورتوں کو, دوسروں کی بیٹیوں کو, بیویوں کو گور گور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپنی بیویوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں اور ان پہ آپ کو غصہ آتا ہے, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. مکافات عمل کا اللہ کا قانون ہے. دوسروں کو عزت دو گے آپ کو عزت ملے گی. دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دو گے آپ کی بیٹی کو عزت ملے گی. دوسروں کی بیٹیوں کو عزت نہیں دو گے پھر آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی. دوسروں کے مال کی حفاظت کرو گے تب آپ کی مال کی حفاظت اللہ کرے گا. جو دوسروں کے مال کو لوٹتے ہیں, پھر اپنے مال کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا چاہیے. آپ کی مال کو لوٹا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا آپ دوسروں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا, تو یہ نہیں. اس لیے ہم خواتین کو بھی عزت دیں, ان سے بھی مشورہ لے لیں, رائے کا احترام کریں, تاکہ پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ نے بڑے فائدے کا کام کیا ہے. والدین کے لیے یہ خصوصی بات ہم نے یہاں لکھی ہے کہ بچوں کو بلا ضرورت ڈرائے دھمکائے نہیں. مار پیٹ سے یہ کام نہیں ہوتا, یہ محبت سے ہوتا ہے اور آپ کے اپنے کردار سے ہوتا ہے. آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے آپ کے بچے اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے, اور گھر کو اخلاقی تربیت کا پہلا مدرسہ بنا دے. یہ ہوم ورک آپ لے لیں. اور یہ ہمارے آج تیسرا دن تھا. کل ہمارا بہت اہم موضوع ہے اقامت دین, خلافت کی ضرورت اور ہماری ذمہ داریاں. قرآن کی آیتیں ہیں, ہمارا درس ہے. اور ویسے بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں چھٹیاں ہوتی ہے, جمعہ, ہفتہ, اتوار. ان چھٹی کے دنوں میں کل ہمارا درس اس سے دگنی حاضری ہونی چاہیے. یہ میدان بھر جانا چاہیے. اور اس لیے نہیں کہ کوئی ہمارا جلسہ ہو رہا ہے, اس کو کامیاب بنانا ہے, نہیں. اللہ کا کلام لوگ سن لے, اللہ کا درس سنیں. ایک علاقہ ہے ہمارے کے پی میں, وہاں ہندو اور سکھ زیادہ رہتے ہیں. تو ہماری قرآن کلاس ہو رہی تھی, بڑی کلاس ہوتی ہے وہاں.
میں نے ان کو ایک دعوت نامہ چپا کر دیا تھا، میں نے کہا یہ ہندو اور سکھوں سب کو تقسیم کرو اور ان سے یہ کہتے ہیں ہم کیسے ان کو کیا کہیں گے، ہمارے ذمہ داران نے کہا، میں نے کہا ان سے کہے کہ آئے اور اپنے رب کا کلام سنیں۔ اب یقین کریں اس کا بڑا اثر ہوا تھا، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، یہ تو ہم نے خاص کر دیا۔ ہم جب دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تو مسلمانوں میں کرتے ہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے۔ یہ تو ہماری حالت اتنی کمزور ہو گئی کہ خود تبلیغ کی محتاج ہو گئی، ورنہ تبلیغ تو کرنی تھی غیر مسلموں میں۔ بہرحال اس کوشش کرے کہ لوگ اپنے رب کا کلام سننے کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ بقیہ 2 دن ہے، کیا پتہ ہے آپ 2 دن نہیں، 1 دن کے لیے بھی نہیں، آپ چند منٹ کے لیے کسی کو یہاں حاضر کر کے بٹھائے اور کوئی آیت اللہ کی ایسی یہاں تلاوت ہو جائے، سنایا جائے، اس کے دل پر اثر ہو اور اس کی زندگی بدل جائے، پھر اجر آپ کو ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہمارے اس درس کو اور اس مجلس کو قبول فرما، یہ جتنے تیرے بندے اور تیری بندیاں یہاں حاضر ہوئی ہے اس حاضری کو بھی قبول فرما، ہم نے جس طرح بیان کیا ہے اس کو بھی قبول فرما، بیان میں جو غلطیاں ہوئی ہے ان غلطیوں کو معاف فرما، سننے میں بھی تیرے کلام کے شان کے لائق تو ہم سن نہیں سکتے تھے، ہم نے جیسے سنا اے اللہ اس سننے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، ہم سے راضی ہو جا، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہدایت کے راستے میں جتنے مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو دور فرما، اس قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنا، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اس قرآن کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے مردگان کو اور ہمارے فوت شدہ لوگوں کی مغفرت فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، وہ جتنے مسافر لوگ ہیں ان کے بچے ہیں بچیاں ہیں، جو بھی لوگ مسافر ہے باہر ممالک میں ہے، اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان سب سے راضی ہو جا، وہاں جو مشکلات ہے سفر کی مشکلات ہے صعوبتیں ہے ان کو حلال اور فراخی کے ساتھ رزق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔